بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز لاہور لوکل سینٹر کی طرف سے انجینئر شاہد شفیع سیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب چینل IEEE لاہور ود SSS پاور سیکٹر سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی حل کی تلاش کے لیے شروع کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم پاور سیکٹر سے منسلک جتنے بھی ایکسپرٹس اور پروفیشنلز ہیں ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان کی جو سروسز ہیں ان سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے انجینئر چودھری احسن اقبال صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. میں انجینئر احسن اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے انسٹیٹیوشن کے لیے وقت نکالا. انجینئر احسن اقبال صاحب ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور پاکستان میں وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، لیکن میں ان کا انجینئرز حضرات کے لیے تعارف کرانا مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں. انجینئر احسن اقبال صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم سرگودھا سے PF کالج سرگودھا سے شروع کی. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی. اس کے بعد تھوڑا عرصہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کی اور پھر وارٹن اسکول آف بزنس یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے انہوں نے MBA کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے جان آف کینیڈی اسکول، ہارورڈ یونیورسٹی اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے بھی کورسز مکمل کیے. انجینئر احسن اقبال صاحب چیئرمین پلاننگ کمیشن 2 دفعہ رہے ہیں، ایک دفعہ 1998 سے 1999 اور دوسری دفعہ 2013 سے 2017 تک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہے. احسن اقبال صاحب فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن، انٹیریئر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز بھی رہے ہیں. اپنی جو پلاننگ ڈیولپمنٹ اور ریفارمز کی پورٹ فولیو کے دوران انہوں نے CPEC کے پروجیکٹ کی بھی نگرانی کی. احسن اقبال صاحب نے مینجمنٹ محمد علی جناح یونیورسٹی اسلام آباد میں مینجمنٹ بھی پڑھائی ہے 2001 سے 2008 تک. تو اس طرح ان کا درس و تدریس کا بھی ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے. احسن اقبال صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی IT پالیسی ان کے دور میں اجرا اس کا کیا گیا. اس کے علاوہ بیٹر پاکستان فاؤنڈیشن ایک تھنک ٹینک ہے جس کو انہوں نے 1999 سے 2013 تک اس کو چیئر کیا. سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ہم براہ راست پہلا سوال کرتے ہیں سر کہ آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہے، تو ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ وین این انجینئر ہیڈز اے پلاننگ کمیشن کمپیئرڈ ود وین اے جرنلسٹ ہیڈز اے پلاننگ کمیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ. میں IEEE کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ممبرز کے لیے یوٹیوب چینل کے ذریعے مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات چیت ہو سکے. میرا خیال ہے کہ صرف پلاننگ کمیشن ہی نہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر انجینئر کوئی نظام چلائے تو اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ انجینئرنگ کی تعلیم آپ کو ایک انالیٹیکل اپروچ دیتی ہے، ایک سسٹمز تھنکنگ دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یو آر ناٹ ٹیکنالوجی شائے، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی دنیا کے ہر کام میں بیک بون بن رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ جو ہمارے پرانے بزنس ماڈلز ہیں، جو ہمارے پرانے آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو ریڈنڈنٹ کر رہی ہیں. تو اس لیے انجینئر کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل سلوشن سے شائع نہیں ہوتے، وہ اس کو امبریس کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک انالیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، ایک سسٹمز تھنکنگ ہوتی ہے، اور اس لیے دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انجینئرز بہتر منتظم ہوتے ہیں، وہ بہتر لیڈرز ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے انجینئرنگ کا، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ضرور خامی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اوور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. اگر آپ امریکہ میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کریں گے تو آپ تقریباً 60% ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھیں گے، 40% الیکٹیوز ہیں. اب وہ الیکٹیوز آپ چاہے ٹیکنیکل پڑھیں، چاہے آپ فلاسفی پڑھیں، چاہے آپ لیڈرشپ پڑھیں، چاہے آپ مینجمنٹ فائنانس پڑھیں، تو وہاں پہ جو انجینئرنگ گریجویٹ ہے اس کا تھوڑا سا اسپیکٹرم براڈ ہوتا ہے اور ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی ہوتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں ہم بہت زیادہ 90% ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے انہیں بہت زیادہ ٹیکنوکریٹک بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک شاید
ضرورت ہے کہ ہم جو مینجمنٹ ایجوکیشن ہے اس کو تھوڑا زیادہ امبیڈ کریں انجینئرنگ کے کریکولم کے اندر، تاکہ جب ہمارے انجینئر سینئر پوزیشنز پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ اچھے انتظامی صلاحیت اور مینجمنٹ سکلز بھی لے کر آئیں. صحیح. How much planning commission is influenced by political considerations and thus deviates from the merit-based decisions? دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر حکومت کی پالیسی پہ منحصر ہے. الحمدللہ ہمارے دور میں ہم نے 100% میرٹ انفورس کیا، اور جس کی آپ ایک مثال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن کے اندر جو ممبرز روایتی طور پہ بیوروکریٹ حضرات ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ایک اسے سمجھتے تھے کہ وہ پارکنگ لاٹ ہے ادھر ہم آ جائیں گے اچھی جاب ملے گی، تو ہم نے پاکستان سے جو بھی اویلیبل ٹیلنٹ تھا اس میں سے بیسٹ لوگ، کوئی لمس یونیورسٹی سے، کوئی آئی بی اے کراچی سے، کوئی اور اس طرح جو ٹاپ ناچ ٹیلنٹ تھا اس کو لے کر آئے. اور ہمارے دور میں 2013 اور 18 کے درمیان اسی طرح ہم نے انڈسٹری سے بھی لوگ لے کر آئے، تاکہ جو پلاننگ کمیشن کام کرتا ہے ایک امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اسکروٹنی کرتا ہے، ان کی ایویلیویشن کرتا ہے، وہ ہم بہتر کر سکیں. تو 5 سالوں میں تقریباً 700 ارب روپیہ ہم نے ریشنلائز کیا. چونکہ ہمارے پاس بہتر افرادی قوت تھی، اس کی وجہ سے ہم نے 700 ارب روپیہ پاکستان کا بچایا ان پروپوزلز کو بہتر سکروٹنائز کر کے جو وزارتوں کی طرف سے آتی تھیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن کے پاس اگر اپنا کوئی روڈ میپ نہ ہو تو پھر جو ایڈہاکزم ہے وہ پریویل کرتا ہے. اسی لیے جو دونوں مواقع تھے جب میں نے پلاننگ کمیشن کی سربراہی کی، تو پہلی دفعہ وہاں پر ہم نے ویژن 2010 بنایا، ایک پرسپیکٹیو پلان بنایا جو پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ تھا، تاکہ ہم ہر پروپوزل کو، ہر جو ہمارے پاس پروجیکٹ آتا ہے اس کو اس روڈ میپ سے پرکھیں کہ کیا یہ ضروری ہے، اہم ہے پاکستان کے لیے یا غیر اہم ہے. لیکن بدقسمتی سے 99 کا ملٹری کو ہو گیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ویژن 2010 ہم نے 98 میں بنایا تھا اس میں ہم نے یہ فورکاسٹ کیا تھا کہ جو اس وقت انرجی سرپلس ہے پاکستان میں، توانائی آپ کو یاد ہوگا کہ 98-99 میں ہمارے پاس فاضل تھی اور ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کرنے کی بات چیت کر رہے تھے. تو ہم نے اس میں یہ لکھا تھا کہ 2005-6 کے بعد پاکستان ول رن انٹو ڈیفیسٹ اگر ہم نے انرجی کے نئے پروجیکٹس نہ کھڑے کیے. اور اس کے بعد پھر 99 کے بعد جب مارشل لا لگا تو اس رجیم نے اس طرف توجہ نہیں کی اور کوئی پاور پروجیکٹ نیا نہیں لگایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ 2005-6 کے بعد ہم پھر ڈیفیسٹ میں جانے لگے، اور 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو حالت یہ تھی کہ 12 سے 18 گھنٹے تک پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور شہروں میں تو یہاں تک حالات تھے کہ اتنی دیر بجلی نہیں آتی تھی کہ لوگوں کی یو پی ایس کی بیٹریز چارج ہو سکیں، پھر چلی جاتی تھی. تو وہ ایک بڑا نائٹ میئر تھا، اور دنیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان از بیک انٹو اسٹون ایج، چونکہ لوگ کینڈلز اور لالٹینیں جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے. تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ پلاننگ نہیں کرتے یا جو پلان بنے ہوتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو پھر ہم نے جب 2013 میں آئے تو پھر دوبارہ کنسلٹیشن کی اور ایک ویژن 2025 بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم پاکستان کو کیسے دنیا کی ٹاپ اکانومیز کے اندر لے کر جائیں. اور ہم نے ہدف رکھا کہ بائی 2025 ہم پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کے جائیں گے. تو اس وقت کئی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ جی انہیں نظر نہیں آتا کہ بجلی ہے نہیں ملک کے اندر، لا اینڈ آرڈر ہے نہیں، تو یہ ٹاپ 25 اکانومیز کی بات کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے جو پلانس تھے انرجی کے، ملک کی انفراسٹرکچر کے، لا اینڈ آرڈر کے لیے، ہمیں پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 2 سالوں میں اس میں اتنی امپروومنٹ ہوئی کہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی ایک لیڈنگ کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے 2017 میں کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. جی بالکل. تو وہ ویلیڈیشن تھی ہمارے 25 اکانومیز کی بائی 2025 کے 2030 تک وہ کہہ رہے تھے ہم ٹاپ 20 میں آ جائیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلانز بھی بن جاتے ہیں، عمل درآمد بھی ہم کسی حد تک کر لیتے ہیں، لیکن جو پھر ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے پالیسی ریورسلز ہو جاتی ہیں.
آپ اگر مثال لیجئے کوریا کی، چائنا کی، جاپان کی، ملیشیا کی، کسی ملک کی جس نے کامیابی سے سنگاپور کی ترقی کی ہے، تو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. لہٰذا پولیٹیکل سٹیبلٹی پریسیڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. اگر آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے اور آپ حکومتوں کو گاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں، خود ہی اپنی حکومتوں کو سازشیں کر کے نکال رہے ہیں، تو پھر ایک بے یقینی آ جائے گی. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ 2017 میں یہ صورت ہو گئی تھی. امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی، فرانس، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، کوئی ایمبیسڈر ایسا نہیں تھا کہ جو مجھ سے آ کے نہیں ملتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ایکسیلنسی ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سی پیک کے کس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں. ہماری کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ سی پیک سے بہت انسپائرڈ ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کس شعبے کے اندر انویسٹمنٹ کریں. لیکن جب بدقسمتی سے 2018 کے اوائل میں یہ خبریں چھپنا شروع ہوئیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو دوبارہ نہیں آنے دینا، تو وہ سارا انٹرنیشنل سینٹیمنٹ ختم ہو گیا. وہ لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ایک بے یقینی آ گئی. تو انسرٹنٹی جو ہے، بے یقینی جو ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے اندر زہر ثابت ہوتی ہے کسی ملک کے لیے. اور ہمیں اگر یہ سبق ہم سیکھ لیں کہ اپنے ملک کو ہم ایک استحکام کے راستے پہ ڈال دیں. دیکھیے نا، بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد آزاد ہوا، اور مجھے یاد ہے بچپن میں جب بھی مانسون کا سیزن آتا تھا اور بارشیں ہوتی تھیں تو مشرقی پاکستان میں تباہ کاری ہوتی تھی اور پی ٹی وی کے اوپر ایک ماتمی میوزک چل جاتا تھا کہ مشرقی پاکستان کے بھائیوں کے لیے مدد کریں، اور فنڈ بن جاتا تھا صدر کا. تو وہ وقت تھا، اور آج آپ دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا اور وہ اشتہار دے رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشل اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں، کس وجہ سے؟ صرف ایک چیز ہے کہ ہم ابھی تک میچیور نہیں ہوئے، کہ ہم نے کھیل کھیلنے سے باز نہیں آئے، حکومتوں کو میوزیکل چیئر سے باز نہیں آئے. اور آپ دیکھیے بنگلہ دیش آگے نکل گیا، انڈیا ہم سے پیچھے تھا آگے نکل گیا، سری لنکا ہم سے پیچھے تھا آگے نکل گیا، نیپال ہم سے پیچھے تھا وہ آگے نکل رہا ہے. تو اس طرح تو دنیا میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. اچھا سر، ٹیکنو کمرشل انالیسز دیز آر ڈن ایٹ دا پلاننگ کمیشن. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان جو انالیسز کے باوجود ہم نے امپورٹڈ فیوز جو تھے ان کے ہوتے ہوئے 5000 میگا واٹ کے جو پلانٹس ہیں وہ ہم نے ایسی لوکیشنز پہ لگائے جو بیسٹ ایگریکلچرل لینڈ تھے اور 1200 کلومیٹر دور پورٹ سے. تو ڈو یو تھنک اٹس ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ اٹس اے رائٹ ڈیسیژن؟ دیکھیے، جب ہم 2013 میں آئے تو ہمارے سامنے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ انرجی کا تھا جی، اور ہم نے اسے فکس کرنا تھا ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. پاکستان ڈڈ ناٹ ہیو لگژری. جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہ 6 سے 8 سال لیتے ہیں. جی، 1000 میگا واٹ سے اوپر کا آپ پروجیکٹ بنائیں تو وہ 4 سے لے کے 6-8 سال لگائے گا، ڈپینڈنگ اپون اس کی کیا ٹرف ہے، کیا ٹرین ہے. جی، اس کے علاوہ آپ دوسرے جو ونڈ کے یا سولر کے پروجیکٹ لگائیں تو ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بیس لوڈ ہی نہیں تھا. صحیح. آپ رینیوبل انرجی کو ٹاپنگ کے طور پہ لا سکتے ہیں کہ جب آپ کا بیس لوڈ موجود ہو اس کے اوپر آپ پھر یہ رینیوبل لا سکتے ہیں. جی جی، ہمارے پاس تو بیس لوڈ ہی نہیں تھا، صحیح. کیونکہ رینیوبل انرجی آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہے دن کو ہوگی رات کو نہیں ہوگی، ہوا ہے ونڈ جب چل رہی ہے ہوگی، کبھی نہیں ہے تو وہ رک جائے گی. تو وہ اس میں بہت ویریشن ہوتی ہے. تو نیوکلیئر ہے اس کو بھی بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس جو شارٹیسٹ روٹ تھا کہ ہم جلد از جلد 2 سالوں میں جو انرجی کے پروجیکٹ لگائیں وہ 2 سورسز تھے، ایک کول اور ایک RLNG. جی. تو ہم نے ان دونوں کو پرائرٹی دی، اور جو انرجی پروجیکٹ ہے اسے لگانے کے لیے ایک بیسک کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے یا ٹرانسمیشن لاسز ہیں وہ کم ہوں. لہٰذا آپ انرجی پروجیکٹ کو پلان کرتے ہیں کلوز ٹو دا لوڈ سینٹر. تو اس لیے اگر سائی وال میں کول پلانٹ لگا اس لیے لگا کہ وہ لوڈ سینٹر کے قریب لگا. اگر اس کو ہم ساؤتھ میں لے جاتے تو اس کو آپ کو ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے لوڈ اوپر لانا پڑنا تھا، اس میں کتنا اس کا لاس ہوتا، کتنی ایکسٹرا کاسٹ ہوتی. اسی طرح جو ہمارے پیش نظر کول میں یہ تھا کہ پاکستان کے پاس تھر میں اللہ تعالیٰ نے 400 سالوں کے لیے کوئلہ دیا ہے.
ہم اس کو بھی بروئے کار لے کر آئیں جو ہم نے 70 سال استعمال ہی نہیں کیا. اور یہ جو کول ہے ہمارے پاس تھار میں، اس کی انرجی ویلیو تقریباً ایران اور سعودی عرب کے تیل کے برابر ہے، ذخیرے کے برابر ہے، تو ہم نے اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھی جی، پیراڈائم شفٹ تھی ہے کہ ہم نے اپنے اس کول کو جو تھر کے اندر دفن تھا پہلی دفعہ چائنا سے فائنینسنگ لی سی پیک کے ذریعے، اور پاکستان میں کول پاور کا نو ہاؤ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا. ہمارے پتہ ہی نہیں تھا کہ کول پاور کیسے ہوتی ہے، تو وہ ایک نیا ہم نے دروازہ کھولا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے RLNG جو کہ موسٹ کلین اور ایفیشینٹ ہے، اور کول میں بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جو سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر آئے جو کہ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے. ساتھ میں ہم نے ہائیڈل کے پروجیکٹس بھی شروع کیے جو کہ میڈیم ٹرم تھے، جیسے میں نے کہا 6 سال میں مکمل ہونے، کروٹ ہے، سوکی کناری ہے، اس طرح. پھر ساتھ ہم نے تقریباً 300 میگا واٹ سے زیادہ رینیوبل انرجی بھی شامل کی. قائد اعظم سولر پارک بھاولپور میں بنا، سندھ کے اندر کافی ونڈ انرجی کے پروجیکٹ لگے. تو پھر ایک 2000 میگا واٹ کا ہم نے چائنا سے نیوکلیر کراچی میں پلانٹ جو ہے K2 K3 اس کو شروع کیا. تو اگر آپ ہمارے دور کے منصوبوں کو دیکھیں تو اس میں ایک براڈ مکس ہے، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا جو پاور جنریشن کا پورٹ فولیو ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو. کیونکہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم اوور ڈیپینڈنٹ تھے ہائیڈل پہ. اگر آپ ہائیڈل پہ اوور ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ موسم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. کہیں ڈرائی سیزن آ گئے، ڈراؤٹ آ گیا تو آپ بجلی کے بغیر ہو گئے. اسی طرح اس کے بعد جب IPPs آئے پیپلز پارٹی کے دور میں تو 70% ہم فرنس آئل پہ چلے گئے. وہ اب تیل اتنا مہنگا ہے، اس سے پاور بہت مہنگی ہے، ساری کی ساری ہماری اکانومی جو ہے وہ امپورٹڈ آئل پہ بہت بڑا بوجھ پڑ گیا. تو ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اس کو پاور آف کاسٹ آف جنریشن کو نیچے لائیں، سستے ذرائع استعمال کریں. لہٰذا جو کول ہے وہ سستا تھا، RLNG سستی تھی، نیوکلیر اگرچہ کیپٹل انٹینسیو ہے مگر سستی تھی لیکن وہ لانگ ٹرم تھی. اور اسی طرح ہائیڈل کو ہم نے شروع کیا تو اور رینیوبل اس میں لے کر آئے. تو یہ ایک بڑا آج پاکستان کے اندر جو انرجی کا اگر آپ لینڈسکیپ دیکھیں تو ہمارے پاس رینیوبل کی کیپیبلٹی بھی آ گئی وتھ سولر پاور، اور جو ونڈ پاور ہم نے لگائے. ہمارے پاس ہائیڈل کی کیپیبلٹی ہے، نیوکلیر کے بہت بڑے پروگرامز ہم نے کیے ہیں. RLNG لا کے ہمیں اس کی نو ہاؤ مل گئی. یہاں پہ پلانٹس جب اریکٹ ہوئے ہمارے انجینئرس کو ایکسپیرینس ملا، کول کا ملا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے پاکستان میں انجینئرس کے لیے اور ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ لے کر آئے. اور ساتھ کے ساتھ ہر جو پاور پروجیکٹ ہمارا لگا وہ پاکستان کی جو ایوریج پاور جنریشن کاسٹ تھی اس سے نیچے لگا. جی، میرا اگلا سوال یہ افورڈیبلٹی سے متعلق ہے کہ افورڈیبلٹی آف الیکٹریسٹی یہ بڑا بگ ایشو ہے، اور یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ سے. اینڈ کیپیسٹی پیمنٹس آر ان ٹرن دے آر لنکڈ ود سی پیک پروجیکٹ. تو اٹس اے ویشیس سرکل. تو اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی یہ بڑا ہی ایک اچھا آپ نے سوال کیا. ہمارے دور میں ہماری جو پروجیکشن تھی اکانومی کی، ہماری نہیں دنیا کی، جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے پروجیکشن کی ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ رپورٹ ہے، ویب کے اوپر موجود ہے. انہوں نے اس میں پاکستان کو 2019 اور 2020 میں 6% سے گرو کرتے دکھایا. صحیح کہ 6% سے گرو کرے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہماری اکانومی 6% چلیے نہ بھی 5% سے گرو کرتی رہتی 2019 اور 2020 میں، آج یہ پاور پروجیکٹس کم پڑنے لگ جانے تھے. جو ہم نے ڈیمانڈ فورکاسٹ کی وہ اکانومی کی 5 to 6% گروتھ کے اوپر کی. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ 2018 میں ہمیں دھکے سے نکال کے ایک نااہل حکومت لے آئی جائے گی جو اکانومی کو کریش کر دے گی، 0% گروتھ پہ چلے جائیں گے. جب آپ کی ساری پلاننگ ہوئی ہے 5 سے 6% گروتھ کے اوپر اور یک آپ کو 0% گروتھ پہ لے آیا جائے تو ڈیمانڈ تو غائب ہوگی نا جس کے اوپر آپ نے سپلائی ارینج کی تھی. تو ایک بنیادی وجہ یہ بنی کہ جو ہماری ڈیمانڈ پروجیکشن تھی 5-6% پہ، اس کی جگہ اکانومی کو کریش کرایا گیا. اور جب اکانومی کی گروتھ 0% 1% پہ آ جائے گی تو وہ آپ کو وہی بجلی جو پوری تھی وہ آپ کو فالتو نظر آئے گی. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے تو پھر آپ ڈیمانڈ بڑھانے پہ بات کرتے ہیں.
آج بھی پاکستان دنیا کے لوئسٹ پر کیپٹا انرجی کنزمپشن کنٹریز میں ہے. دنیا میں ایک ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ واٹ از دا پر کیپٹا کنزمپشن آف الیکٹریسٹی. کسی ملک کی معیشت میں اس سے اس کی معیشت کی ترقی کا پتہ لگتا ہے. ہم آج بھی انڈیا سے، سری لنکا سے اور اپنے جیسے ملکوں میں پر کیپٹا بیسس پہ الیکٹریسٹی میں پیچھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں الیکٹریسٹی کی مزید کنزمپشن کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی 1/3 ہماری جو آبادی ہے وہ بجلی سے محروم ہے، اس کے پاس بجلی نہیں ہے. تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹ پڑ رہی ہے، بھائی پھر آپ ڈیمانڈ جنریٹ کریں. آپ بجلی لے کے جائیں ان لوگوں تک جہاں پہ جن کے پاس بجلی نہیں ہے. آپ جو ہے افورڈیبلٹی، آپ اگر ڈیمانڈ بڑھانی ہے تو بجلی کے نرخ بڑھانے کی بجائے کم کریں. اگر آپ بجلی کو سستا کریں گے اس کی کنزمپشن بڑھ جائے گی. آپ کے بقول اگر فالتو بجلی ہے تو وہ ایک دم کم پڑ جائے گی. لیکن جب آپ بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرتے ہیں. آپ تو مزید ڈیمانڈ کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری دنیا میں یہ ریسرچ ہے، اس پہ سٹڈیز ہیں کہ جب بھی آپ یوٹیلیٹیز کے نرخ ان افورڈیبل کریں گے اس کی اتنی چوری بڑھ جائے گی. تو لہٰذا جو ان کا پرابلم ہے اس حکومت کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بجلی کی چوری ہے اس پہ قابو نہیں کیا، سسٹم کی ایفیشنسی پہ کام نہیں کیا. وہ سارے انڈیکیٹرز نیچے آ رہے ہیں. لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ ان کی جو ریسیویبلز ہیں یہ وہ پوری طرح کلیکٹ نہیں کر پا رہے. آپ جتنی بجلی بیچ رہے ہیں آپ اس کے ایوز پورے وصولی نہیں کر رہے. جب آپ وصولی نہیں کریں گے تو خسارہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات کہہ دینا کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، کیپیسٹی پیمنٹ اس لیے کہ آپ ڈیمانڈ دن بدن گھٹا رہے ہیں بجلی مہنگی کر کے. آپ معیشت کو سلو ڈاؤن کر کے ڈیمانڈ گھٹا رہے ہیں. آج اگر پاکستان کی معیشت 5-6% پہ آ جائے تو یہ بجلی کے منصوبے کم پڑ جائیں گے. اور پھر اگر ان منصوبوں پہ اتنا اعتراض ہے تو آپ انہیں شٹ ڈاؤن کر دیں. آج اگر آپ ہمارے دور کے منصوبے اس وقت ایفیشنسی کے لحاظ سے جو ٹاپ میرٹ ہے وہ سارے وہی منصوبے چل رہے ہیں جو ہم نے لگائے ہیں. RLNG وغیرہ. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے کول پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہمارے RLNG پروجیکٹ چل رہے ہیں، ایفیشنسی میں سب سے زیادہ وہی ہیں. آج اگر آپ ہمارے ان منصوبوں کو شٹ ڈاؤن کر دیں پاکستان 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں پھر چلا جائے گا. اچھا، آج کل یہ دیر آر سجیسٹنس کہ گورنمنٹ ری نیگوشیٹ کرے سی پیک پروجیکٹ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا برڈن کم کرنے کے لیے. آپ کا بڑا ایکسٹینسو نیگوسیشنز کا تجربہ ہے چائنیز کے ساتھ، تو ڈو یو تھنک دیز نیگوسیشنز ول بیئر فروٹس اور کیپیسٹی پیمنٹس کم؟ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹس کرتے ہیں تو ملک کی اور آپ کی ساکھ کا سوال ہوتا ہے. اگر آپ اپنے معاہدوں کو اپنی مرضی کے مطابق بار بار ری نیگوشیٹ کریں گے کل کو کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، وہ آپ کی کسی معاہدے پہ اعتماد نہیں کرے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو جو ہے وہ ان انویسٹرز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم اپنی اکانومی کو 6% سے کریش کر کے 1% پہ لے آئیں گے اور اپنی ڈیمانڈ ختم کر دیں گے تو اس میں اس انویسٹر کا کیا قصور ہے جس کو آپ نے لے کر آئے یہاں پہ. یہ وہ انویسٹرز ہیں کہ یہ اس وقت پاکستان آئے کہ جب کوئی $1 یہاں پہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اگر انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کو جو ہے پاور کے بحران کو اوور کم کرنے کی مدد دی، اب آپ انہیں کہیں جی اچھا جی ہمارا تو پروجیکٹ لگ گیا، اب آپ بتائیں کہ اب آپ اس میں انگوٹھا ان کے گلے پہ رکھ کے آپ کہیں جی اب اپنے اور ہمیں اس میں سے کنسیشن دیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کریں گے مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے تو کون آپ پہ اعتماد کرے گا؟ تو اس لیے ہماری اپنی غلطیوں کا ملبہ ہم فورن انویسٹرز پہ نہیں پھینک سکتے. سرکولر ڈیٹ کا جن واپس بوتل میں بند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے اگر نیت ہو. سرکولر ڈیٹ کا تعلق تقریباً سارے کا سارا گورننس کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اپنے نظام میں اور ڈسکوز کو ایفیشینٹ کر لیں، اور اس کے لیے سمارٹ میٹرنگ ہم نے شروع کی تھی، اور اسی طرح جو مختلف ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہم اس کو یقینی بنائیں کہ جو بجلی جا رہی ہے وہ اس میں چوری کم سے کم ہو، تو یہ ہو سکتا ہے. سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ جو ہے از دا ڈفرنس بٹوین یور کاسٹ آف جنریشن اینڈ واٹ یو ریسیو ان ریٹرن. اگر یہ فرق بڑھتا جائے گا
اور اگر یہ فرق اتنا ہے تو آپ جتنی زیادہ بجلی بیچیں گے اتنا وہ بڑھتا جائے گا سرکل ڈیٹ. تو ہمیں اس فرق کو ختم کرنا ہے, بجلی کے نرخ بڑھا کے نہیں بلکہ جو لیکیجز ہیں انہیں پلگ کر کے اور اپنے سسٹم کو بہتر کر کے, اس میں چاہے وہ ٹرانسمیشن لاسز ہیں انہیں کم کیا جائے, جہاں جہاں چوری ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو میرا خیال ہے کہ سرکولر ڈیٹ از اے سالویبل پرابلم بٹ اٹ ریکوائرز پولیٹیکل ول اینڈ گورننس. اب آپ کے ہاں اگر گورننس ہی نہیں ہے, ایک میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صوبوں کو اس کے اندر رول دینا چاہیے, چونکہ صوبوں کے پاس قوت نافذہ ہے. ہمارا جو پاور سیکٹر ہے اس کے پاس مؤثر قوت نافذہ نہیں ہے کہ وہ ریکوریز کر سکے اور وہ چوری کو روک سکے. تو صوبوں کو اس میں پارٹنر کرنا پڑے گا, کیونکہ صوبوں کے پاس لا انفورسمنٹ ہے ساری, تاکہ وہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے ساتھ بجلی کی چوری کو روکنے میں اور ریکوریز کے اندر پارٹنر بنے. Capacity trap is a term which gained currency during the last 4 years. Do you think there is Pakistan is trapped? No, پاکستان کیپیسٹی ٹریپ میں نہیں, پاکستان تو اب ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گیا. میرے نزدیک ڈیٹ ٹریپ از مور ڈینجرس. دیکھیے ہمارے اوپر کہا جاتا تھا کہ جی انہوں نے بڑے قرضے لیے, ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لیا, لیکن اس 10,000 ارب کے عوض ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ سارے پروڈکٹیو لونز تھے, چونکہ ہماری جو لوننگ تھی وہ انویسٹمنٹ ڈریون تھی. 11,000 میگا واٹ پاور پروجیکٹ لگے, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنی, اسی طرح سی پیک کے منصوبے چلے. آپ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگاتے ہیں یا کوئی بزنس بھی اپنا نیا پروجیکٹ لگاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ لون لے کے لگاتی ہے, لیکن چونکہ وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے وسائل سے اس کو پے بیک کر دیتے ہیں. تو ہمارے بھی جو 10,000 ارب تھے اس کے عوض ہم نے پاکستان کے جو باٹل نیکس تھیں گروتھ کی, انرجی کی اور فزیکل انفراسٹرکچر کی, ان کو دور کیا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بھی یہ اگر اچھا پھر یہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت چھوڑ گئے. وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے بنا تھا, وہ ون ٹائم تھا کہ جب آپ ہیوی انویسٹمنٹ کریں گے. دیکھیے میں آپ کو پاور کی مثال دیتا ہوں. 1947 سے لے کے 2013 تک تقریباً 67 سال بنتے, 67 ایئرز, جی جی 18,000 میگا واٹ بجلی لگی. صحیح ہے. ہمارے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگی. اب آپ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ 67 ایئرز میں 18,000 لگی ہو اور 4 سالوں میں 11,000 لگی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی. جب آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے تو پلانٹ مشینری امپورٹ ہوگی, تو آپ کا امپورٹ بل ایک دم بڑھے گا. لیکن جب وہ پروجیکٹس ختم ہو جائیں گے تو وہ پلانٹ مشینری ہمیشہ تو نہیں امپورٹ ہوتی رہے گی نا, وہ ون ٹائم ہے, وہ پھر ہول بند بھی ہو جائے گا. تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑا تھا وہ اس لیے نہیں بڑا تھا کہ کوئی کنزمپشن میں ڈسٹورشن آئی تھی, وہ اس لیے بڑا تھا کہ جو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر میں وہ بہت زیادہ تھی, اور جب یہ پروجیکٹس مکمل ہونے تھے تو یہ خود بخود ریشنلائز ہو جاتا. نئی حکومت جو آئی اس نے اپنی بدحواسی میں 2 کام کیے جس نے اکانومی کو کریش کر دیا. ایک, انہوں نے 40% تک 35 سے 40% ڈیویلیویشن کر دی امپورٹ روکنے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انفلیشن کی سونامی آ گئی. دوسرا, انہوں نے اس انفلیشن کو روکنے کے لیے جو پالیسی ریٹ تھا اسٹیٹ بینک نے 13.25% تک لے گیا. اس سے جو کاسٹ آف فائنینسنگ اتنی بڑھ گئی کہ جو چلتے کام تھے وہ بھی رک گئے. ایک طرف آپ انفلیشن میں پھنس گئے, دوسری طرف آپ ریسیشن میں چلے گئے, اکانومی رک گئی آپ کی. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا خسارہ ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا, حکومت کے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہے تھے. تو پچھلے 2.5-3 سالوں میں 13,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا گیا, لیکن اس کے عوض کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, وہ سارے کا سارا ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں چلا گیا. دس از دا ڈیٹ ٹریپ. کیپیسٹی ٹریپ نہیں ہے, ڈیٹ ٹریپ ہے جس سے آنے والے وقت میں ہمیں بھگتنا پڑے گا کہ ہم کیسے نکلیں گے. نیپریپ ایکٹ واز امینڈیڈ جسٹ بیفور ایکسپائری آف یور گورنمنٹ. اس کے اندر جو کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ CTBCM یہ اس کا کارنر سٹون ہے اس نیپریپ ایکٹ کا. تو آپ کا CTBCM کے بارے میں کیا خیال ہے کہ از اٹ اے وائبل آپشن؟ جی میرا خیال ہے یہ سکسیڈ ہو جائے گی, خاص طور پہ جو اب یہ جیسے کہ رینیوبل انرجی ہے. رینیوبل انرجی میں ہمارے ہی دور کے دوران
جب ہم شروع میں آئے تو اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ 11-12 سینٹ جو ہے سولر کے لیے بہت اچھا ریٹ ہے، لیکن ٹورڈز دا اینڈ آف آر گورنمنٹ یہی جو ہے 4-5 سینٹ کے اوپر آ چکی تھی، بہت تیزی کے ساتھ یہ گر رہی تھی. وہ جیسے مورز لا کہہ لیں، یا ایک دم جب ہوتا ہے نا کسی سیکٹر میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایکسپلوژن ہوتی ہے، تو بالکل دین دا کاسٹ کمز لائک دس. تو لہٰذا اب ہر حکومت پریشان ہوگی کہ جی ہم اگر ایک نرخ دے دیں تو 1-2 سال بعد اس کا شاید نیچے گئی ہو تو ہم پہ وہ کیا ہو. اب یہ جو اب ہمارے خاص طور ملک کے اندر جو ایک نیب کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کے بعد تو اب کوئی افسر ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کہ جی میں کسی چیز کا فیصلہ کروں کہ یہ ریٹ ہونا چاہیے یا اس کے اوپر آپ بجلی لیں. تو اگر آپ لوگوں سے بڈنگ کرائیں کہ وہ بڈ کریں کہ بھی ہم یہ اتنی 100 میگا واٹ لگانا چاہتے ہیں، آپ بڈ کریں کہ آپ کیا اس کی دیں گے پرائز. تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ پریکٹس جو کہ دنیا میں اب چل رہی ہے. سروس اسٹرکچر فار انجینئرز، ایک وقت تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ بھی الیکٹریکل انجینئر تھے، ہی واز دا پرائم منسٹر اور آپ بھی منسٹر تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کوٹ ان کوٹ آپ نے انجینئرز کے سروس اسٹرکچر کے لیے کوئی خاص وہ نہیں کیا. خاص کہتے ہیں جی 20 سے 22 اسکیل میں تو انجینئرز آتے ہی نہیں، وہ 19 پہ زیادہ تر ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اس میں ہم نے سروس اسٹرکچر کے ساتھ جو بڑی ایک اہم بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ سول سروس ریفارمز کے اوپر کام کیا تھا. اور ہمارے حکومت کے دوران ہم نے جو تجاویز بھیجی تھیں، جو کہ اس وقت آخری وقت میں جو پرائم منسٹر آفس میں تھیں، اور میں نے اس پہ بڑی اللہ کا شکر ہے محنت بھی کی تھی. اور وہ ہمارے چونکہ آخری 1.5 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ 70% ہماری توجہ سروائیول موڈ میں تھی. جی وہ سارا ہمارا ایجنڈا سفر کیا، بہت ملک کا نقصان ہوا. 2017 سے لے کے 2018 تک تو ہم نے مسلسل سروائیول جس طرح کیا وہ ہمیں پتہ ہے. کبھی بلوچستان کی حکومت گرائی جا رہی ہے، کبھی کچھ اور کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے دھرنے چلائے جا رہے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ چیز. لیکن جو ہماری تجویز تھی، ہم نے جس پہ کام کیا تھا، میں نے تو ایک پرماننٹ انجینئرنگ کیڈر سول سروس میں نیا متعارف کرانے کی اس میں ریکمنڈیشن کی تھی کہ ہمارے دیکھیے نا جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے یا جو دوسرے ٹیکنیکل انجینئرنگ منسٹریز ہیں، اس کے اندر جو ہمارے جنرلسٹ آتے ہیں ان کو ان کا اندازہ ادراک ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے ان ٹیکنیکل منسٹریز کے لیے ایک جس طرح آپ کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، OMG ہے، مختلف کیڈرز ہیں، تو ہم نے ایک انجینئرنگ کیڈر کی سفارش کی تھی کہ وہ مستقل لے کر آیا جائے. اسی طرح ہم نے ایک مڈ کریئر نکالا تھا سروس کے اندر انٹری پوائنٹ کہ جس میں ہم ایک ایگزیکٹو سروس لے کر آئیں، اور اس میں کیڈر اور ایکس کیڈر دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ دیٹ وڈ ہیو الاؤڈ انجینئرز آلسو ٹو کمپیٹ، اور وہ پھر گریڈ 20 سے اوپر وہ اس میں آگے نکل سکتے تھے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ درکار ہیں، اور اگر یہ حکومت کر دے، وہ سب تیار ہے، فارمولے اس کے روڈ میپ ہر چیز تیار ہے. نہیں کرے گی تو انشاءاللہ ہم جب ہمیں آئندہ موقع ملے گا تو ہم کریں گے ضرور. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ایک سیناریو ہے کہ یو آر بیک ان پاور اگین، تو پلیز ٹیل می what new you will do what you did not do previously and what you will not do what you did previously. دیکھیں آئی تھنک what we will do what we did not do previously، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی آپ وقت کا اعتماد نہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو مزید زیادہ تیز رفتاری سے کام کریں گے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی دفعہ کیا، اگلے دن، اگلے مہینے، اگلے سال کیا ہوگا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں شاید زیادہ کوشش کرنی چاہیے ریفارمز کی طرف. پاکستان کو اب ریفارمز کی ضرورت ہے. ہم جب آئے تھے تو پاکستان اس وقت بالکل ایک ایمرجنسی کیس تھا، بجلی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. آپ دیکھیے ہر روز خودکش بمبار پھٹتے تھے. تو میں اگر میڈیکل کی اصطلاح میں کہوں تو ہماری حالت ایسی تھی کہ جو ایک ایکسیڈنٹ کے ساتھ سڑک کے اوپر مریض پڑا ہوتا ہے تو آپ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے کر آتے ہیں اور اس کو آپ بحال کرتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا جان بچائیں. تو ہم نے جان بچانے کے موڈ میں کام کیا. ملک کو بجلی کے جو کمی تھی پوری کی، جو ضروری انفراسٹرکچر تھا وہ دیا، لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا، سی پیک لے کر آئے. یہ بنیاد رکھتی تھی. اب اس پہ عمارت کھڑی کرنے کا جب وقت آیا تو ہمیں نکال کے باہر کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمارت مضبوط تب ہوگی کہ اب ہم جو کہ فاؤنڈیشنز ہیں ان کے اوپر ریفارمز کی عمارت کھڑی کریں.
پاکستان کو ہر شعبے کے اندر اب بہت ریفارم کی ضرورت ہے. سوسائٹی بدل گئی ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بدل گئی ہیں, ٹیکنالوجی کا بہت انوویشن ہو گیا ہے, جو ہمارے پرانے ماڈلز تھے وہ irrelevant ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ صرف ٹیکسٹائل پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہیں. آج ہم زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں ٹیکسٹائل پہ جتنا ہم 20-30 سال پہلے تھے. تو ہمیں اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, SME سیکٹر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص جو اب نیو ٹیکنالوجی پیراڈائم ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے آخری دور میں ہم نے آخری سالوں میں 4 سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, دوسرا بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں, تیسرا سائبر سیکیورٹی میں, چوتھا آٹومیشن اینڈ روبوٹکس میں. اور یہ ڈرائیورز ہیں جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے. تو ہمیں پاکستان کا جو ایک ینگ پوٹینشیل ہے یوتھ کا, اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جو اپرچونٹی ہے, مثال کے طور پہ دیکھیے 3G 4G کے لائسنسز اگر ہم نہ اس وقت ایشو کرتے جو اتنے سالوں سے پڑے تھے, تو آج یہ جو ایک آپ کو سٹارٹ اپ کلچر نظر آ رہا ہے ملک کے اندر, وہ کبھی نہ نظر آتا. ہم نے چائنا کے ساتھ ایک جو انفارمیشن ہائی وے فائبر آپٹک کی لے کر آئے, اس نے ہمیں ہماری ڈیجیٹل بیک بون کو اسٹرینتھن کیا. ہم نے ملک کے اندر ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنایا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں انوویشن, ٹیکنالوجی, مینوفیکچرنگ, ان ایشوز کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ پاکستان کی ایک نئی اکانومی کی بیس بنائیں. اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہم نے کی اور اب آئندہ ہم نہیں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں اعتماد کے بارے میں ذرا زیادہ دیکھنا چاہیے. ہمارا خیال تھا کہ جتنا ہم لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں دوسرے بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کریں گے, تو وہ شاید ہمیں اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. صحیح. Do you feel any disappointment that despite working so hard, you ended up in jail for 3 months? Did it break your resolve? دیکھیں, وہ نہیں, ریزالو اس لیے نہیں بریک کی کہ جیل کے اندر جب میں تھا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور سوال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں, دلوں کا بھید جانتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس نیت سے کام کیا, اور یہ جو کیا وی ڈیزرو دس جیل. لیکن پھر اللہ کا جواب بھی آتا تھا کہ اس کا تعلق ڈیزرو سے نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور وہ کئی سال تک بے گناہ جیل کے اندر رہے. تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں, تو لہٰذا ان چیزوں کا تعلق ایک سٹرگل کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن میں مذاق میں شاید خاقان عباسی صاحب سے ضرور ہنسا کرتا تھا. میں کہا دیکھیں, دس کین اونلی ہیپن ان پاکستان. ہم اور آپ, میں اور آپ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے ہیں, جو آپ نے گیس سیکٹر کے لیے کیا ہے یو وڈ ہیو گاٹن, آپ کو ایک نیشنل ایوارڈ مل گیا ہوتا. اور جو کوئی چھوٹا موٹا خدمت سی پیک کے لیے میں نے کی ہے تو مجھے بھی کوئی نیشنل ایوارڈ ملا ہوتا. لیکن ہم سزائے موت کے قیدی کی چکی میں یہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. صحیح. مفتاح اسماعیل صاحب کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ جیل میں بھی کوٹ اور ٹائی پہن کے صبح تیار ہو کے بیٹھتے تھے. تو کیا آپ نے اس دوران انجینئرز کی اپ لفٹ کا کوئی پروگرام بنایا جیل میں؟ جی بالکل, بہت سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. اور وہ جو انہوں نے کہا کہ تیار ہو کے بیٹھتے تھے, وہ اس لیے میں آپ کو بلکہ سناؤں کہ جس دن مجھے انہوں نے گرفتار کیا تو 24 گھنٹے میں پھر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے ریمانڈ کے لیے. تو وہ صبح جب وہ نیب کا انویسٹیگیشن آفیسر لینے آیا تو میں تیار ویار ہو رہا تھا, تو خوب سوٹ ٹائی لگا کے اترا. تو اس نے کہا سر بڑی آج آپ تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں. میں کہا بھی بات سنو, ہمارے پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ شریکوں کے جب جانا ہوتا ہے نا تو سج وج کے جاتے ہیں. تو جب دشمن وار کرے تو ان کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو پورا سج وج کے جانا, اس کو کوئی مغالطہ نہیں دینا کہ ہم کمزور پڑ گئے. تو اس لیے اپنی جو اپ کیپ ہے وہ رکھنی چاہیے. تو انسان کو اپنی ریزالو اگر رکھے تو وہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. لیکن یقیناً انشاءاللہ انجینئرز کے لیے مستقبل میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلی تو یہی ہے کہ ان کے مزید جو سروس کے اسٹرکچرز ہیں بہتر کی جائے. بٹ دین آئی تھنک انجینئرز کے لیے جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ کریٹ کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اور تیسری چیز جو میرے بہت زیادہ پیش نظر تھی
وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انجینئرنگ کریکولم ہے اسے ہمیں بہت ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے بہت سے انڈسٹری کے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انجینئرنگ کا پروڈکٹ ہے وہ انڈسٹری کی ضرورت سے الائن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ایک مارکیٹ اور یونیورسٹی انڈسٹری اور انڈسٹری کی جو اکیڈیمیا اور انڈسٹریل لنکیج جو ہے نا یہ لنکیجز یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی سے جو انجینئر نکلے وہ ریڈی میڈ ہو انڈسٹری کی کنزمپشن کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری ریسرچ کے لیے ہماری یونیورسٹیز کے پاس آئے. یہ بھی ایک بہت اہم مسنگ لنک ہے اکیڈیمیا انڈسٹری لنک کا کہ جو ہمارے ملک میں نہیں ہے. ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کام کریں گے. آخری 2 سوال. کہا جاتا ہے کہ جو انجینئرز ہیں وہ اپنی جاب میں ہی مصروف رہتے ہیں اور ان کے پاس اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. دے آر ویری ریٹیسنٹ, لیس ایموٹیو, لیس ایکسپریسو. تو آپ بھی ذاتی زندگی میں ایسے ہی ہیں یا اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ دیکھیے میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر بھی اور ساتھ میں پبلک ریپرزینٹیٹیو بھی. تو جب آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوں دین یو آر اے پبلک پراپرٹی. تو پھر آپ کے وقت کے اوپر ہر چیز پہ عوام کا حق آ جاتا ہے تو یقیناً فیملی سفرز. اینڈ آئی تھنک آل کریڈٹ ٹو مائی فیملی کہ دے بیئر وتھ دس. اب ایوری ویکینڈ وین پیپل آر ایٹ ہوم, لوگ گھروں پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, آئی ایم ان مائی کانسٹیٹوئنسی, مجھے حلقے میں جانا پڑتا ہے. بلکہ وہ کئی دفعہ بچے کہتے ہیں جی ہمیں یاد نہیں ہے کبھی چھٹی کے دن آپ ہمارے ساتھ گھر پہ رہے ہوں. وہ یقیناً ایک وہ بھی ضروری بات ہے کہ انہیں ٹائم دیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اس میں کئی ضرورت مند ہیں, کئیوں کی مشکلات ہیں, نوجوان بھی ہیں, وہ بھی آپ کی ایک فیملی ہے نا, وہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, تو ادھر بھی آپ کو جانا پڑتا ہے. تو یقیناً اٹس اے ٹف کال. آئی تھنک اس کو بیلنس کرنا چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے بیلنس. لاسٹ کوسچن, یور میسج فار انجینئرز. I think my message to engineers should be کہ ہمیں آنے والے وقت میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ نالج اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپلوژن کا ہے. آئی تھنک وہی انجینئر کامیاب ہوگا جو اپنے اندر لرننگ, ان لرننگ, لرننگ اینڈ ان لرننگ کی صلاحیت پیدا کرے گا. اینڈ وی آل ہیو ٹو بی لائف لانگ لرنرس. کہ ہم مسلسل, ہم نے اگر انجینئرنگ کی جو ڈگری آج حاصل کی, جو کچھ پڑھا, اگلے 4-5 سال میں وہ متروک ہو جائے گا وہ نالج. ٹیکنالوجی بالکل نہیں آ جائے گی. شاید ایک ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس کا اس وقت کوئی ریڈار پہ ہی نہیں تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انجینئرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ, نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور جو پرانا نالج ہے اس کو وہ باہر پھینکیں اور نئے کو اپنے اندر لے کر آئیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آنے والا وقت انوویشن کا ہے, اور اس انوویشن کے لیے کرٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے. تو ہمیں جو کہ ایک انجینئرز میں ہوتی ہے انالیٹیکل تھنکنگ, تو اپنے کرٹیکل تھنکنگ کے سکلز کو بھی اور انوویشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو بھی آنے والے وقت میں نیشن زیادہ انوویٹیو ہوگی وہ آگے نکلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرز جو ہیں پاکستان کی بیک بون ہیں. ہر سیکٹر میں انہوں نے بہت قابل ذکر خدمات سر انجام دی ہیں. سی پیک میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح چائنیز کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے ہر سیکٹر میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے. پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو اگر ناقابل تسخیر بنایا ہے تو وہ پاکستان کے انجینئرز نے بنایا ہے. ایک ایسے شعبے میں کہ جہاں دنیا ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھی, کوئی ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, تو ساری ہم نے انڈیجنس ایفرٹ کے ساتھ, اپنے وسائل کے ساتھ, اپنے ہاتھوں کے ساتھ پاکستان کو ایک اتنے مشکل کام میں کامیاب کیا ہے. تو اگر ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں تو ہم باقی شعبوں میں کیوں نہیں کر سکتے. یہی وہ چیلنج ہے جس کو اگر پاکستان کے ہر انجینئر فیل کرے کہ اس نے پاکستان کا بلڈر بننا ہے, پاکستان کے اندر اس نے جدت لانی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اتنی افرادی قوت ہے کہ یہ انجینئرز ہی پاکستان کی کایا پلٹ سکتے ہیں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ انسٹیٹیوشن کے لیے کے سلسلے میں رابطہ رکھیں گے. بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کریں. تھینک یو سر.